حضرت امیر المومنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ داماد رسول ویر رسول داماد رسول ویر رسول اور شب ہجرت دے وقت بستر تے سون والے علی آرام فرمان والے علی اور بے چنت ہو کے سون والے علی بے چنت ہو کے میں گل کیوں کی بے چنت اس وجہ تو کہتی ہے کہ یہ مولا علی کا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی تسی میرے بستر تے آرام فرماؤ پیچھے جنہ دیا امانتا ہے نا جنہیں میرے کو ایسا ہے وہ امانتا تو واپس کر کے میرے کو واپس آ جانا ہے بڑا نکتہ اس گل سے میرے کو واپس آ جانا ہے مولا علی فرماتے ہیں میں پوری زندگی اتنا سکون میں نہیں سنتا جتنا میں اس رات میں سنتا ہوں کیوں اس واسطے کہ میرے پتہ لگ گیا کہ نبی سردار نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں تجھے جڑیاں باتیں نے واپس کر کے واپس آ جانا ہے میرے کو پتہ ہے میں واپس آ جانا ہے میرے روڑا ہے تھے کوئی نہیں یہ اس وجہ سے گل ہے کہ جنت سوڑ والے مولا علی آپ روایت فرماتے ہیں جیسے جیسے پاک فرماتے ہیں کہ لجپال اکبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میری اہل بیت کا محبت کرے گا میرا اچھا سلوک کرے گا کل بروز قیامت اس کا صلہ میں محمد نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا جڑا میری اہل محبت کرے گا دنیا میں اتنے رہ گئے ایک گل ہے دنیا کی محبت کرنی ہے دنیا سے زندہ ہاں تو محبت ہے دنیا توڑ جائے پھر کہ محبت کتنا کرنی محبت ہے وہ تو نعمت کا دار مدار ختم ہو جانا جب اکھاں ڈی جڑیاں نے روح قبض ہو جانی ہے اس وقت نعمت کا دار مدار ختم ہو جانا اگے تو پھر گل ہے اجر ثواب دی یا عذاب دی جو کیتا ہو بدلاؤ گے جی جی اللہ بیت محبت کر لی دنیا میں رہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی صلاح لے لیں گے جنہ کی تھی پھر نبی علیہ السلام خدا نہ کرتا منہ پھیر لیا پھر کہتے ہیں کہا کہ جی اہل بیت نہ محبت تو بغیر بندہ مر جائے تو نبی علیہ السلام نے شفاعت نصیب ہونی بھی نہیں چاہیے تو جائے کہ نہیں آئی اور دوسری دسمبر کا خطیب بغدادی بغداد کے خطیب اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتے ہیں بغداد شریف دے وچ ایک نیاز بنایا آپ اپنے دور میں وہ دیکھتا بھی کرتے رہے بغدادی جامع مسجد اس دن تو آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جان فرمایا کہ جڑا بندہ اولاد عبد المطلب دے نال محبت کر کے مر گیا جس نے محبت کی تھی اور جنہیں انہوں نے کسی کی خدمت کی اولاد عبد المطلب نے کسی کی خدمت کی انہوں نے احترام کیا انہوں نے محبت کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ہے کہ میں انہیں شفاعت کروں گا واجب ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ میرے تھے واجب ہے لازم ہے میرے تھے سرکار نے اپنے کرتا ہے اور حدیث شریف میں بیان فرما دیا ہوا مجدد اعظم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ قیامت کا دن ہے قیامت کے دن بڑی سخت ضرورت ہوگی ہر چھوٹے چھوٹے نیک اعمال دی اور ہر چھوٹی چھوٹی حاجت ہی ضرورت ہوگی امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جائے محتاج امام احمد رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے جنہوں نے اسی منن والے ہیں تاں اسی بریلوی آنے اپنے آپ میں ایویں نہیں آدھے اسی بریلوی اس طرح نے انہوں کا عقیدہ اہل بیت محبت کرنے ہیں اس واسطے سے انہوں نے محبت کرنے ہیں انہوں نے اپنی قسمت جوڑنے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے جا محتاج جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا نا
تو نبی علیہ السلام ان شاء اللہ میں مجھے امید رکھنا کہ سرکار میری بھی حاجت روائی فرمان گئی. اہل بیت میں محبت کرنے کی وجہ تھا میں آپ نے اہل بیت میں محبت کیوں کی تھی کہ تم غلط سی جانا ہونا آنا حضرت فاضل بن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دور بھیجنا جڑے بندے ہوتے ہیں ولی ہوتے سن انہوں نے پالکیاں میں اٹھاتے سن چار بندے نے پالکی اٹھائے ہیں انہوں نے چواں بھیجنا ایک بندہ سید ہے وہ جس پالکی چکتے آنا نا وہ اجرت بات کرتے ہیں اجرت لیتے آنا سمجھے کہ نہیں اجرت لیتے آنا وہ سید کی حاجت مند سی اجرت میں لڑی ہے اس وجہ تو انہوں نے چکی 10 سے آدھی میں سید ہے جب آپ چلے نا کہ آپ نے سارا فرما رکھ جاؤ بلکہ چلے رکھو بلکہ چلے رکھو فرما تھوڑے تو سید کون ہے تو بات تھوڑے سید کون ہے کوئی نہ بولے آپ نے بڑا سچی نہ فرمایا تھوڑے سے کیڑا سید ہے جلدی کرو تو سمجھ وہ جو سید ہے سن حاجت مند سن انہوں نے جو شاید گل ایک ہی اس تو نہیں سن بولتے پہلے ہو سکتا ہے کہ میں جل کے اندر چھٹکارا دے دیں آپ نے جب پتہ لگا نا کہ یہ سید ہے تو آپ نے فرمایا ہونے کی گل ہو رہی اور تو پالکی میں جوڑا محمد رضا کی پالکی نکلے گی آل محمد میں محبت ہے جتنا کری گئی ہے اہل بیت نال یہ جو محبت کری دی ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی چپ کرو بات اندر آؤ بارہ جلدی بند کر چلو بارہ جلدی بند کر کے بعد پہنچ چلو شیشے نے تو میرے دوست سن لو سمجھو میرا توجہ کرو آج رسول اللہ محبت کرنا سلا تو سید کی خدمت کرنا سلا سید کی خدمت کی کیا نبی کی بیٹی خوش ہو رہی ہے کیویں ابو الفرج اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کافی سارے لوگوں تو اس روایت کو منقول کرتے ہیں کافی سارے لوگوں کو ابو الفرج اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حسن توجہ کرنا میرا توجہ کرو حضرت عبداللہ بن حسن ڈائریکٹلی نہیں تھوڑا سا لگا حضرت عبداللہ بن حسن حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دور دیتا ہے وہ بچہ نوبر چھوٹا ہے بچہ ہے سید ہے آل رسول ہے اتنا بچہ ہے کہ پورا اس میں پورا بھی نہیں ہوتا داندے ڈگ دے مسئلے پہنچتے رہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے میں چپ کے نا اسی جگہ تک بٹھا کے ممبر تک بٹھا کے انہیں مٹھی بھرنا کرتے ہیں کی کرتے ہیں مٹھی بھرنا کرتے ہیں نال آپ پتہ ہے کی عرض کرتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول کل قیامت والے روز نا جب تسی لوگوں کی شفاعت کر رہے ہو گے نا تو میں مسکین کو یاد رکھنا جب لوگوں کی تسی شفاعت کر رہے ہو گے تو ادھر میں بھی یاد رکھنا خدمت کی سارے آپ دیا جی حاجت پوریاں کی مٹھیاں بھریاں انہوں نے تسکین دیتی مٹھیاں بھریاں کہ سکون اپنا ہے جی اپنے آپ والدین مٹھیاں بھرنا کو بھی ہے نا تو میں قسم چوک کے آخنا والدین اتنے نرم دل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی لوگ اتنے نرم دل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ انہوں نے مٹھیاں بھرنا کو پیار نال تو انہوں نے دلوں جی دعا نکلے گی وہ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا تو کیا اس آل رسول کے بچے نے دعا نہ کی ہوئی حضرت عمر بن عبد العزیز کے واسطے جنہوں نے انہوں نے حاجت پوریا کی ساری حاجت پوریا کی اور پھر مٹھیاں بھی بھریاں پیار کیتا تو پھر کیا جب عرض کی ہے کہ جب کل قیامت روز ہوئے گا تھی شفاعت کر رہے ہو گے لوگوں کی تو پھر میں مسکین کو بھی یاد رکھنا ایک لفظ ہے کہ میں بھی یاد رکھنا تو کیا آل رسول ہوتے انہوں نے یاد نہیں رکھنا میرے بھائی آل رسول کا محبت یہ دنیا سوال دیتی ہے آخرت سوال دیتی ہے
یاد رکھو. تو جدو وہ بچہ آل رسول چلا گیا بعد آپ کے جڑے ہے سڑک قریبی یا آپ کے جان والے حضرت عمر بن عبد العزیز تھے واقعہ یاد کیا کرو. میں آسان لفظ پنجابی کے اندر سادہ انداز سے سمجھانا کہ تم یہ واقعات یاد کرو تو تھوڑے دلوں کے اندر اہل بیت محبت جا کے جنہاں لوگوں نے جنہاں یہ فتور ہے نا کہ سنی اہل بیت محبت نہیں کرتے صحابہ کی محبت کی وجہ تو انہوں نے منہ توڑ جواب ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ واقعات یاد کریا کرو. یاد کر کے انہوں نے کدی کدی اپنے اولاد بھی دسیا کرو کہ آج ایسا ہے واقعہ مسجد میں اپنے امام صاحب کو سنیا ہے یا فلاں جلسے سے گئے تو تم ایسا واقعہ سنیا اپنی اولاد واقعہ سنایا کرو. تو جدو وہ بچہ چلا گیا آپ نے جو سنگی سن انہوں نے آخیا کہ ایک چیز کیتا ہے ایک چھوٹا جا بچہ ہے پورے تھی خدمت کرنے لگ پے ہو تو وقت امیر المومنین ہو گئے وقت امیر المومنین ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق کا دور آ گئے نہیں کریے یہ جتنا کیتا سی دوستوں وہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اگر تم وقت امیر المومنین ہو بچے چھوٹے سے بچے نے اتنا پیار اتنا سلوک پھر سب مٹھیاں بھریاں نے تو پھر جس گل کی انہوں نے گل کہڑی کی جی قیامت ہے روز میرے بھی یاد رکھنا یہ کی مطلب ہے ہوں انہوں سید نے شاید کس طریقے سے گل کی ہے جنہوں نے گل کی نا آپ نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ گل بڑے پکے بندے کو سنی ہے بڑے پکے بندے کو اور اس بندے کو گل سنی ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کو سنی ہے پتہ چلا انہوں نے صحابی کو سنی ہے کسے صحابی کو سنی ہے جو صحابی کو پھر پکا ہے عمر بن عبد العزیز جنہوں گل فرمائی ہے کہ میں بڑے معتبر بندے کو گل سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرما رہا سن کہ جس نے میں محمد کو خوش کرنا ہے میری بیٹی کو خوش کرنا ہے تو جس میری بیٹی کو خوش کرنا ہے وہ میری آد کسی فرد کا پیار کر رہے میری بیٹی کو راضی ہو جائے گی میری بیٹی راضی ہوگی تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا میں راضی ہو گیا تو آپ راضی ہو جائے گا پھر میں کیوں نہیں گلا کرا اہل بیت نال آپ نے فرمایا اہل بیت کا فرد ہے جس کا میں پیار کیتا ہے جس کا کہ میں ترجمہ کی نہیں رہے ایک بچہ میری انشاءاللہ شفاعت کرے گا میں یقین رکھنا آپ نے فرمایا کہ میں یقین رکھنا کہ کل روز قیامت ایک بچہ میری شفاعت کرے گا بچہ لیا اتنے نیک ہو کے بھی اتنے نیک اچھے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بندے ہو کے بھی پھر بھی اہل بیت ہار نے ایک چھوٹے بچے کا بھی اتنا پیار کرنا ہے تو یہ سیکھو لگا سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منی سرکار نے فرمایا جہاں ساڈے وڈیاں دا احترام نہیں کرتا ساڈے وڈیاں دا احترام نہیں کرتا اور جو ساڈے چھوٹیاں دا پیار نہیں کرتا فلیس منی وہ ساڈے وچوں نہیں ہے وہ چلیا جی اگر وہ یزید دی وکالت کرن والیا اگر کل قیامت والے روز نبی علیہ السلام نے فرما دیتا کہ میرا نہیں یہ میرا امتن نہیں کیونکہ یزید دی وکالت کرتا رہا ہے یزید پیروکاروں دی وکالت کرتا رہا ہے کہڑا منہ لے کے سرکار دی بارگاہ میں جائے گا کہتے ہیں انہیں ہتھا میں جنہیں سرکار فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا آپ پھیلائے ہوں گے فرما رہے ہوں گے کہ جنہیں کوئی نہیں انہیں میں آ جاؤ انہیں ہتھا میں تیری جگہ ملے گی نہ میرے بھائی انہیں ہتھا تیری جگہ نہیں مل سکتی انہیں ہتھا چھوڑنے جگہ مل رہی ہے جنہیں اہل بیت و صحابہ نہ محبت کرنا انہیں نہ پیار کرنا ہے اجلی حدیث ہے نا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا جی کبیرنا جو لفظ ہے نا یہ اہل بیت اطہار بھی نے یہ تمام صحابہ کرام بھی تمام ازواج مطہرات بھی نے یہ چکی سے بھی گستاخ ہونا نہیں ہر صحابی نبی ہر اہل بیت نبی سمجھ آئی کہ نہیں. اور ایک اور واقعہ جس طرح حضرت شیخ اکبر سیدی محمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آپ اپنی تصنیف کے اندر بیان فرماتے ہیں بڑی معتبر سند کے نال کچی پکی نہیں تو پتے نہیں
سند متصل پکی سند لا فرما دے تو میں نقل فرما دیں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ ہم نے دل کیا کہ میں حج کرا اور بغداد شہر کے اندر ایک قافلہ آیا جنہوں نے حج کرن جانا سی انہوں نے حج کرنا سی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ میں بھی حج کرا اس قافلے نال رل کے آپ کے تو 500 دینار سی 500 دینار سے آپ کو 500 دینار لے کے نا بازار چلے جاتے ہیں تو میں کوئی حج واسطے جہاں چیزاں نے ضرورت دیا وہ چیزاں خرید کے لے رہا اور وہ چیزاں خریدن جاتے ہیں رستے کے اندر ایک سید زادی مل جاتی ہے سید زادی انہوں جنہوں ویک دیا جائے وہ فرمایا نے کہ اے اللہ کے بندے میں غریب ہاں مسکین ہاں اور میرے بچے گھر سارے کو کھان پین واسطے بھی کوئی نہیں ساڑیاں بچیاں واسطے کوئی کپڑا جسم ڈاپن واسطے بھی کوئی نہیں تو کوئی میری مدد کی جائے صدقہ نہیں مگیا زکوٰۃ نہیں منگی سید ہے نا سید میں زکوٰۃ لگتی نہیں صدقہ لگتا نہیں فطرانہ لگتا نہیں امداد لگتی کی لگتی ہے سید نو جنہیں دینی ہے جنہیں سید امداد جنہیں کرنی ہے وہ بولنا جنہیں نہیں کرنا کیا بولنا جتنے سید سے انہیں خدمت کرو جب واپس سنا گا تو پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو سید کی خدمت کتنا کی لگ رہا ہے آپ نے وہ 500 دینار جگہ سے نا وہ سارا وہ سید زادی نے آپ نے کما دیتا اچھا جاؤ لے جاؤ چاہ کر ضرورت پوری چاہتا ہوں وہ چلیا جائیں میرے گھر ادھر ایک 500 ایسی کو حج کا پروگرام کینسل کر دیتا اور میں کس طرح جاؤں گا چھوٹے اگلے سال ان شاء اللہ چلا گیا اس دن جو گل کی تھی کہ ان شاء اللہ اگلے سال چلا گیا یہ گل کر کے چلے گیا حج کا کام جہاں سی وہ چلا گیا حج کر کے واپس آیا جب واپس آیا نا تو آپ کے دل کے یہ امید اٹھی یہ چاہت اٹھی کہ میں جڑے حج کر کے آئے نے میں انہوں نے زیارت بھی کر رہا ہوں تو انہوں نے مبارک دے جنہوں نے میرا دل میں اٹھا وہ یقین تک نہیں آ دور ملے ہوتے سجن ملیا تھوڑا سا لگ پہ یہ نیت ہے انہوں نے دیکھا گا زیارت کرا گا کعبہ شریف یاد آئے گا انہوں نے دیکھا گا مدینہ یاد آئے گا اس طرح اپنا گزارا کرنا گا انہوں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے مبارکہ دیتے ہیں جب مبارکہ دیتی ہے نا جو مبارکہ ملتے بنا رہے آپ مبارک دیتے ہیں وہ خیر مبارک آ کے نا خدا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تھوڑا حج قبول کرے تو جب یہ آخ دینا وہی بندے جنہوں نے مبارک دین گئے نے جنہوں نے بس دعا کر رہے ہیں وہی بندے آتے ہیں اللہ پاک تھوڑا بھی حج قبول کرے توجہ کری میرے بھائی اللہ پاک تھوڑا بھی حج ہے قبول کرے ہاں تو جس طرح پہ گئی میں تو گیا بھی نہیں حج کیتا بھی نہیں دے میرا حج نہیں دعا کہتے تیرے تھوڑا اللہ پاک حج قبول کرے رات ہوئی ستے قسمت جا کے آمنہ دلال سیدہ دا بابا حسن کریمین دے لالا جان تشریف فرما گیا آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک پریشان نہ ہو جنہاں لوگوں نے مبارکہ دیا نا مبارکہ قبول کیوں نہیں کرتا مبارکہ قبول کیوں نہیں کرتا تو نے دعا تے آمین کیوں نہیں آتا اس واسطے کہ تو میری سید زادی میری بیٹی دی امداد کی ہے اللہ پاک دی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رضا کی مولا اس میری سید زادی بیٹی دی اس امداد کی ہے وہ دا خیال کیتا ہے وہ دا احترام کیتا ہے وہ دی تعظیم کی ہے مولا تو اس کو اجر عطا فرما تو اس کو حج دا اجر عطا فرما اور اس شکل کے اندر ایک فرشتہ دنیا میں پیدا فرما دے کیڑا فرشتہ کہ جڑا ہر سال دے نال حج کرے ہر سال دے نال حج کرے وہ سرکار فرمایا کہ تو حج اپنے طور تے کر یا نہ کر حج کر یا نہ کر تیرا حج ہر سال قبول ہوتا رہے گا اللہ کی بارگاہ تو حج سے زندہ رہے گا تو حجی وہ فرشتہ تیرے سے حج کرتا رہے گا اس واسطے سے آدھے ہاں جلے نہ بڑھو
عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، غیرہ دی گلاں میں جا کے آل رسول دے نال محبت چڑھنا دینا، انہاں دی محبت مدے دم تک نال رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ انہاں صلہ ضرور ملے گا۔ واہ الحمدللہ رب العالمین۔